صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں فرمائیں. حضرت علی کی یقیناً فضیلت ہے. کون حضرت علی کی فضیلت کا انکار کرتا ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقضاہم علی، اور سب سے زیادہ فیصلہ کرنے کی، ججمنٹ کی صلاحیت رکھنے والے حضرت علی ہیں، جس کے بارے میں حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کے عذاب کی گرفت کا شکار ہو جاتے. کہ ہم نہیں قائل حضرت علی کی فضیلت کے، ہم قائل ہیں، ہم مانتے ہیں حضرت علی کے، لیکن خام خواہ کے لیے کسی حدیث کو بنیاد بنا کر کسی صحابی پر یا دوسرے صحابہ پر یا کبار صحابہ پر اس طرح کی تنقیص کرنا یا ان کی تعیب کرنا یا ان کی شان کو گھٹانا، یہ سب کچھ ناسبیت ہے، رافضیت ہے. اللہ اسے محفوظ و مامون رکھے. ناسبیت اور رافیت بہت باریک فرق ہے دونوں کے اندر. حضرت مولانا سید نفیس حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں فرمایا ہے کہ فرمایا ناسبیت اور رافضیت کے فرق کو ملحوظ رکھنا بہت بڑا معاملہ ہے، بہت اہم معاملہ ہے، اس کو خیال رکھنا چاہیے. ناسبیت کہا جاتا ہے اہل بیت کی تنقیص کو، اور صحابہ کی تم تعریف کرو، اہل بیت کی تم تنقیص کرو، یہ ہے ناسبیت. اور شیعت کہا جاتا ہے، رافضیت کہا جاتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام کی تم تنقیص کرو، اہل بیت کرام کی تم تعریف کرو. یہ ہے فرق دونوں کے اندر، یہی ہے. وہ ناسبیت جو اہل بیت کی تنقیص کرے، صحابہ کی تعریف کرے، یہ ناسبیت ہے. جیسے محمود عباسی نامی ہمارے ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑا مورخ گزرا ہے، تاریخ لکھنے والا ہے. ایسا ایک چور چوری کر کے لکھتا ہے، نقل کر کے لکھتا ہے، منسوب اپنی طرف کرتا ہے. وہ اس نے بڑا فتنہ کھڑا کیا تھا، یہاں تک کہ دارالعلوم دیوبند والوں کو اس مسئلے میں لکھنا پڑا. تو یہ ناسبیت ہے. اب بھی کچھ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، جیسے اگلے دن کراچی میں نعرے لگے تھے یزید زندہ باد. یہ ناسبیت ہے، یہ نسب ہے. اس کا مقصد ہے اہل بیت کرام کی توہین ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہے بہت باریک فرق ہے. نسب یہی ہے کہ اہل بیت کی تنقیص کرو. تو یہ اس طرح کے یہ لوگ بھی موجود ہیں، ناسبیت بھی ہاں موجود ہے، رافضیت بھی موجود ہے. جو صحابہ کی تنقیص کرے وہ رفض، جو اہل بیت کی تنقیص کرے وہ نسب. اللہ ان دونوں سے ہم کو محفوظ فرمائے. اور اہل علماء دیوبند نے اس مسئلے پر بڑا اعتدال سے کام لیا ہے اور بڑی بہترین انہوں نے ججمنٹیں اس بارے میں دی ہیں. اللہ ہمیں ان کے طریقہ کار پر اور ان کے مطابق ہمیں زندگی گزرنے کی توفیق عطا فرمائے. به قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا ابو اسامہ عن بریدہ عن عبید اللہ بن ابی بردہ عن ابی موسیٰ. یہ دو حدیثیں ذکر آئیں گی، اس کے بعد حضرت کعب بن مالک والی وہ تفصیلی حدیث ذکر ہوگی. فرمایا عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 30,000 صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے تھے. حسن اتفاق کہ وہ لوگ دشمن جو ہے وہ ڈر کر بھاگ گئے، میدان میں نہیں آئے، انہوں نے میدان پر چھوڑ دیا. یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قیام کر کے واپسی تشریف لائے. واپسی تشریف پر بھی بہت سارے مسائل ہوئے. وہ منافقین والا واقعہ جو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے جو ہوا، جو حدیث پہلے بھی گزر چکی. اور اسی طرح مسجد زرار کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسی مسجد زرار پہلے بنائی گئی تھی، ان بنانے کا مقصد یہی تھا کہ تاکہ مسجد قباء اور مسجد نبی کے اندر جو رونق ہے وہ نہ رہے، اس کے اندر کمی ہو. اس وجہ سے ان لوگوں نے منافقین نے یہ مسجد زرار بنائی تھی. آپ کو اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے کہا تھا. آپ نے فرمایا میں تبوک پر جا رہا ہوں، واپسی پر اگر اللہ نے زندگی بخشی تو واپسی پر آ کر میں شرکت کروں. جب واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ مسجد جو ہے یہ زرار ہے، اسی مسجد کو ڈھا دیا جائے، اسی مسجد کو گرا دیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مبعوث کر کے اور اسی مسجد زرار کو ڈھایا گیا. یہ واقعہ بھی اسی موقع پر ہوا اور زید بن ارقم والا واقعہ بھی اسی موقع پر ہوا. یہ سارے اسی غزوہ ذات العسرہ میں تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے یہ مسئلے. فرمایا نبی موسیٰ قال ارسلنی اصحابی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو موسیٰ اشعری چونکہ یہ غریب تھے بیچارے، یمن سے آئے ہوئے تھے اور اس موقع پر غزوہ تبوک کے لیے تیاری ہو رہی تھی، سواریوں کی شدید ضرورت تھی، ان کے پاس اپنی سواریاں نہیں تھیں. میرے ساتھیوں نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، اسألہ حملانا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواریوں کی طلب کروں، درخواست کروں. اذ ہم معہو، کیونکہ وہ ان کے ساتھ تھے، فی جیش الاسرہ، اسی عشرت والی دنگی تھی، جیش الاسرہ تھا، ہمارے پاس اس طرح کی نہیں تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں سے دے رہے تھے اور یہ غزوہ تبوک تھا. قلت یا نبی اللہ، میں نے عرض کیا اللہ کے نبی، ان اصحابی ارسلونی الیک، بے شک میرے ساتھیوں نے آپ کی خدمت میں مجھے بھیجا ہے، لتحملہم، تاکہ آپ ان کو سواری عطا فرمائیں. قال واللہ لا احملکم علی شیء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمہیں کسی چیز پر سوار نہیں کروں گا، میں تمہیں سواری نہیں دوں گا.
فرمایا ووافقتہ وہو غضبان، میں حضور سے ملا اس حال میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں تھے. کوئی مسئلہ تھا، ایک بہت بڑا تبوک کا واقعہ، کوئی معمولی واقعہ تھا کیا؟ اگر وقتی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غصہ طاری ہوا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم غضبان رہتے تھے، وقتی. اور جیسے حدیث پاک آتی ہے نا کہ کسی کو جلدی غصہ آئے اور جلدی غصہ ٹھنڈا ہو سب سے اچھا آدمی ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مسئلے پر، کسی چیز پر کوئی غصہ تھا تو غصہ کیا ہوا؟ طبعی ہے، طبعی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. یہ حضور نبیوں کے اندر یہ عیب نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا غصہ یہ بھی عیب نہیں ہے. ویسے غصہ جو ہے ممنوع ہے، اخلاق رذیلہ سے ہے، لیکن نبیوں کو جو بھی اس طرح کی طبعی ضرورت آئے گی وہ کبھی بھی رذیل کے منزل تک نہیں پہنچے گی، کیونکہ نبی معصوم ہے. اس لیے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے. حضور کا جو غصہ ہے یہ غصہ ایسے طبعی طور پر غصہ، وقتی طور پر غصہ. ولا اشعر، مجھے کہ اس کا پتہ بھی نہیں تھا کہ میں اس موقع پر حضور سے سوال نہ کرتا. میں سوال کر بیٹھا، مجھے بڑی پریشانی دامنگیر ہو گئی. ورجعت حزینا من منع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں مغموم ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کی وجہ سے واپس ہوا. من مخافت ان یکون النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجد فی نفسی. دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک پر کوئی گرانی نہ آئی ہو. وجد بمانا غاضبہ، وجد بمانا حزنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اس طرح کی دکھ نہ پہنچا ہو، تکلیف نہ پہنچی ہو، زحمت نہ پہنچی ہو. یہ بھی مجھے بڑا احساس ہو رہا تھا کہ کاش کہ میں اسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست عرض نہ کرتا. یہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، مزاج شناس تھے. اس طرح کہ اگر کوئی ان سے چیز ہو جاتی تھی تو بڑے غمگین ہو جاتے تھے، بڑے پریشان ہو جاتے تھے کہ ہم سے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. یہ صحابیت کے معیار پر یہی پورے اترنے والے تھے. فرجعت الی اصحابی، میں واپس اب آیا اپنے ساتھیوں کے پاس. فاخبرتہم، میں نے ان کو بتلا دیا. الذی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور نے ارشاد فرمایا تھا. ولم البس الا سویعۃ، میں نہیں رہا مگر تھوڑی سی گھڑیاں. اذ سمعت بلالا ینادی ابن این عبداللہ بن قیس، میں نے سنا اچانک پکارنے والے حضرت بلال پکار رہے تھے، کہاں ہے عبداللہ بن قیس؟ فجبتہ، میں نے جواب دیا. فقال عجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعوک، او حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیجئے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوجئے، آپ کو پکار رہے ہیں. فلما اتیتہ، جب میں حضور کی خدمت میں آیا. قال، فرمایا خذ ھذین القرینین، یہ دو جوڑے لے لے. ھذین قرینین، یہ دو جوڑے لے لے، دو دو اونٹنیاں. لستۃ ابرۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح 6 اونٹنیوں کے بارے میں فرمایا. ابتاءہن، میں نے ان کو خریدا ہے. حینئذ من سعد، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے ان کو خریدا ہے. فانطلق بہن الی اصحابک، اور لے جا ان کو اپنے ساتھیوں کے پاس. فقل، کہیے ان اللہ، او قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم